اب میں دعوت خطاب دوں گا پروفیسر کیسر عباس جعفری صاحب کو کہ وہ ممبر پر آئیں اور اسباب شہادت مظلوم کائنات مولا علی علیہ السلام بیان فرمائیں۔ محمد و آل محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات بحق محمد وآل محمد صلوات۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ موضوع سخن امیر کائنات علی علیہ السلام کی شہادت اور شہادت سے متعلق اسباب اور عوامل شہادت ہے کہ کیا چیزیں سبب بنی کہ امیر کائنات کو ان جیسا کوئی عظیم انسان اس عالم آب و گل میں رسول گرامی اسلام کے بعد نہ تھا، نہ ہے، نہ ہوگا، لیکن اس کے باوجود اس عظیم ہستی کو کیوں مسجد کے اندر نماز کے عالم میں شہید کر دیا گیا؟ کئی وجوہات ہیں کہ جن میں سے میں بہت زیادہ آپ کو تھکاؤں گا بھی نہیں، اور بہرحال اتنا سفر کر کے آیا ہوں، بہت جلدی بھی نہیں کروں گا، بہرحال کچھ نہ کچھ میں اپنی حصے کی نوکری ضرور کروں گا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ ایک عیسائی مؤلف ہیں، رائٹر ہیں، ان کا نام ہے جارج جردوق مسیحی، لبنان کے رہنے والے تھے، ابھی کوئی 5-7 سال 10 سال ان کا پہلے ان کی فوت ہوئے ہیں۔ انہوں نے ایک کتاب لکھی، کتاب کا نام رکھا علی صوت العدالت الانسانیہ، کہ انسانیت کے اندر کوئی عدل و انصاف کی آواز ہے تو وہ علی امیر المومنین ہے۔ اگر انسانیت میں کوئی عدل و انصاف کی حقیقت میں آواز ہے کہ جس کو واقعاً جن کے وجود کو عدل اور انصاف کہا جا سکتا ہے تو وہ علی ہے۔ وہ عیسائی، بلکہ کچھ سال پہلے وہ امام خامنائی کی خدمت میں حاضر ہوا تھا، امام نے فرمایا کہ میں علی کا بیٹا ہونے کی حیثیت سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اگرچہ آپ ہمارے مذہب پہ نہیں ہیں لیکن آپ نے علی علیہ السلام کی عدالت پہ کتاب لکھ کے قلم توڑ دیا ہے۔ بہت اچھی کتاب ہے، بہت اچھی کتاب ہے۔ کتاب کا نام ہے علی صوت العدالت الانسانیہ، انسانیت کے اندر عدل و انصاف کی آواز۔ میں اپنی گفتگو کا آغاز اس کتاب کے مؤلف کے کلام سے کرتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ علی علیہ السلام کو ان کے شدت عدل کی وجہ سے قتل کیا گیا۔ علی کو شدت عدل کی وجہ سے قتل کیا گیا۔ علی کی عدالت دنیا کو گوارا نہ تھی۔ علی کی عدالت سبب بنی کہ دنیا علی سے بغض رکھنے لگ گئی اور دور ہوتی چلی گئی، ورنہ قانون یہ بن چکا تھا۔ پہلے 3 جو خلفاء آئے تھے
ان خلفاء کے زمانے میں یہ قانون بن گیا تھا کہ جو کوئی خلیفہ راشد سے لڑے گا ساری قوم ساری امت مل کر اس کا کیا کرے گی؟ مقابلہ کرے گی، اور خلیفہ راشد کے دشمنوں کو سارے مسلمان مل کر ان سے جنگ کریں گے۔ لیکن جب علی علیہ السلام خلیفہ راشد بنے تو بہت سارے وہ لوگ جو قانون بنانے والے تھے وہ بھی جنگ جمل میں اور جنگ صفین میں خود علی کے مقابلے میں آ گئے، خود علی علیہ السلام کے مقابلے میں آ گئے۔ لہٰذا وہ عیسائی کہتا ہے کہ علی علیہ السلام کو ان کی شدت عدل کی وجہ سے قتل کیا گیا۔ کس مقام پہ پہنچا ہوا تھا علی علیہ السلام کا عدل؟ کس منزل پہ پہنچی ہوئی تھی علی کی عدالت؟ فرمایا کہ کوئی شخص میں علی کو زمین و آسمان کا درمیانہ حصہ، یہ جو غیب ہے، یہ سونے چاندی ہیرے موتی لال جواہرات سے بھر کے دے دے اور قیمتی کرنسی سے بھر کے دے دے، اور پھر میں علی کو کہے کہ اے علی یہ سارا مال لے لے اور چونٹی کے منہ سے چاول کا دانہ چھین لے، میں اتنا بڑا ظلم نہیں کر سکتا، اس لیے کہ میں علی عادل امام ہوں۔ میں اتنا بڑا ظلم نہیں کر سکتا، چونٹی کے منہ سے چاول کا دانہ چھین لوں، میں یہ اتنا بڑا ظلم نہیں کر سکتا، میں اتنا بڑا ظلم نہیں کر سکتا۔ سگے بھائی تھے امیر المومنین علی کے جناب عقیل، سگے بھائی تھے۔ جب جناب علی علیہ السلام کو ظاہری حکومت ملی، علی تو وہ حاکم ہیں کہ جن کو پروردگار عالم نے اپنی جانب سے حکومت عطا کی ہے۔ ہم تو زمین کے ووٹوں سے بننے والے حکمرانوں کو مانتے ہی نہیں ہیں، ہم تو اس کو حاکم مانتے ہیں جس کو اللہ حکمران بنائے، اللہ کا نبی اس کا ہاتھ پکڑ کے دنیا کو دکھائے، ہم اس کو مشروع حاکم مانتے ہیں۔ اور علی علیہ السلام کی حکومت پر ہم پورا دین، پیغمبر کی پوری رسالت، پیغمبر کی پوری محنت، اچھا رسول اللہ، فقط رسول اللہ کی 23 سالہ محنت نہ تھی، آدم سے لے کر عیسیٰ تک تمام نبیوں کی محنت بھی شامل تھی، اس لیے کہ نبی وارث تھے تمام انبیاء کی محنت کے۔ ایک طرف تمام انبیاء کی محنت، دوسری طرف ولایت علی کا اعلان۔ خدا نے فرمایا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ، اے میرے نبی وہ پیغام پہنچا جو تجھے تیرے رب کی طرف سے ملا ہے، اگر وہ پیغام تو نے نہ پہنچایا تو نے رسالت کا کوئی کام ہی نہیں کیا۔ بزرگ علماء فرماتے کون سا وہ پیغام تھا؟ پیغام یہ تھا کہ دنیا کو اپنے بعد بتا کہ اللہ میرے بعد کس کو حکومت اور وصایت اور امامت عطا کرتا ہے۔ جیسے ہی پیغمبر نے علی علیہ السلام کا ہاتھ پکڑ کر دنیا کو دکھایا اور فرمایا من کنت مولا فہذا علی مولا اللہم وال من والا وعاد من عادا وانصر من نصر واخذل من خذلا، کہ اے اللہ اس سے محبت کرنا جو علی سے محبت کرے، اس سے دشمنی رکھنا جو علی سے دشمنی رکھے، اس کی مدد کرنا جو علی کی مدد کرے، اس سے بیزار ہو جانا دور ہو جانا جو علی سے بیزار ہو جائے۔ فوراً پروردگار عالم نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ میرے نبی آج وہ آخری اعلان ہو گیا، تو نے اپنی رسالت کا حق ادا کر دیا، دین مکمل ہو گیا، دین مکمل۔ ہم اس کو امام مانتے ہیں، اس کو ولی اور وسیع اور خلیفہ مانتے ہیں۔ ہمارے عقیدے کے مطابق حکومت اللہ کا حق ہے، نبی کا انتخاب بھی اللہ کرتا ہے، نبی کے جانشین کا انتخاب بھی اللہ کرتا ہے۔ لہذا امیر کائنات اس مقام پہ پہنچے ہوئے تھے، لیکن جب ظاہری خلافت میرے مولا کو ملی، سگے بھائی عقیل 20 سال بڑے تھے جناب عقیل مولا علی علیہ السلام سے، 20 سال۔ عقیل آئے آنکھوں سے اندھے ہو گئے تھے۔ عقیل جب علی علیہ السلام کو حکومت مل رہی ہے 36 ہجری میں، تو عقیل آنکھوں سے اندھے ہو گئے تھے، نبی نہ تھے۔ آئے اپنے بھائی کے پاس آ کے کہا یا علی آپ جانتے ہیں کہ میرے اوپر قرضہ بھی ہے، میرے بچے بھی زیادہ ہیں،
جو بیت المال سے مجھے حق ملتا ہے وہ اتنا کم ہے کہ میرا گزر بسر نہیں ہوتا۔ اے علی، ممکن ہے کہ آپ خلیفۃ المسلمین ہیں، اتنی بڑی اسٹیٹ کے حاکم اور بادشاہ ہیں، کیا ممکن ہے کہ آپ تھوڑا سا مال مجھے بیت المال سے زیادہ دے دیں تاکہ میرے قرضے بھی اتر جائیں اور میرے گھر کا انتظام بھی چلنے لگ جائے؟ روایت بتاتی علی علیہ السلام کمرے میں گئے، ایک پلیٹ گرم کی، پلیٹ کو کسی چیز سے پکڑ کر لے آئے۔ عقیل نے سمجھا کہ شاید علی کوئی پیسہ لے کے آئے ہیں، کوئی زر و دینار لے کے آئے ہیں۔ جیسے جناب عقیل نے ایسے ہاتھ لمبا کیا، علی علیہ السلام نے تپتی ہوئی پلیٹ عقیل کے ہاتھ پہ رکھی۔ جب پلیٹ رکھنے کے بعد عقیل کا ہاتھ جلا، عقیل نے ہاتھ پیچھے کھینچ کے کہا یا علی، مجھے مدد نہیں کرنی تھی، میرا ہاتھ کیوں جلایا؟ کہا میرے بھائی عقیل، آپ دنیا کی اس معمولی سی آگ کو برداشت نہیں کر سکے، کیا چاہتے ہیں کہ میں علی بیت المال سے تجھے زیادہ حق دے کے اپنے لیے جہنم خرید کر لوں؟ کیا چاہتے ہیں کہ میں بیت المال سے آپ کو زیادہ حق دے کے اپنے لیے جہنم کی آگ خرید کر لوں؟ میں اتنا بڑا ظلم نہیں کر سکتا، میری اپنی جو تنخواہ ہے اس سے میں آپ کی مدد کر سکتا ہوں، لیکن میں مسلمانوں کے بیت المال سے 1 روپیہ بھی اپنے رشتہ داروں کو زیادہ نہیں دے سکتا، 1 آنا بھی زیادہ نہیں دے سکتا۔ روایت بتاتی رات کی تاریکی میں امیر المومنین کمرے میں بیٹھ کر حکومت کے معاملات اور امت کے مسائل کے بارے میں لکھ پڑھ کر رہے تھے کہ 2 صحابی طلحہ اور زبیر حضرت علی کے کمرے میں داخل ہوئے۔ جیسے یہ 2 صحابی داخل ہوئے، حضرت علی نے پہلا چراغ بجھا دیا، دوسرا جلا دیا۔ انہوں نے کہا اے علی، وہ بھی چراغ تھا، یہ بھی چراغ ہے، وہ بجھایا کیوں ہے، یہ جلایا کیوں ہے؟ امیر کائنات نے فرمایا طلحہ زبیر، وہ جو پہلا چراغ تھا وہ بیت المال کے تیل سے جل رہا تھا، اس وقت میں امت کے مسائل اور معاملات کے بارے میں لکھ پڑھ کر رہا تھا۔ اب جب میں اپنے مہمانوں کو ڈیل کروں گا، میں بیت المال کے تیل سے دیا نہیں جلاؤں گا، میں وہ دیا جلاؤں گا جس کے اندر تیل علی کی اپنی کمائی سے ڈلا ہوا ہے۔ بڑے صلوات امیر المومنین کی ذات پر۔ وہ علی شدت عدل کی وجہ سے قتل کیا۔ علی علیہ السلام کو علی کا عدل نہیں قبول تھا، لوگوں کو علی علیہ السلام کا عدل قبول نہ تھا۔ ایک اور بھی مولا کی فضیلت آپ کی خدمت میں عرض کرتا جاؤں۔ صحابی کہتا ہے کہ راوی کہتا ہے میں نے علی علیہ السلام کو اس زمانے بھی دیکھا تھا جس زمانے حضرت کے پاس ظاہری حکومت نہ تھی، حضرت کا ایک ہی لباس ہوتا تھا اور وہی لباس دھو کے زیب تن فرما لیا کرتے تھے۔ اب جب مولا کے پاس حکومت تھی تو کوفہ میں میرے مولا نے کیپٹل کو مدینہ سے کوفہ میں چینج کر لیا تھا امیر المومنین نے، جو دارالخلافہ ہے مسلم ریاست کا۔ تو کہا کہ عید کا دن آیا، میں صبح سویرے پچھلی رات اپنے گھر سے چلا اور عید والے دن میں پہلی صف میں آ کر بیٹھ گیا۔ میں چاہتا تھا کہ یہ دیکھوں کہ علی جب حکومت میں نہ تھا اس وقت ان کا یہ لباس ہوتا تھا، آج ان کا لباس کیسا ہے۔ آج ان کا، چونکہ آج حاکم ہے علی علیہ السلام کی حکومت کا تھوڑا سا میں آپ کو بتا دوں، آج جتنے بھی مسلمانوں کے پاس ملک ہیں، ان سارے کے سارے ملکوں کا تنہا ترین بادشاہ مولا علی تھا۔ مصر کا بادشاہ علی تھا، ایران کا بادشاہ علی تھا، یہ ماڈرن سعودی عربیہ اس کا بادشاہ علی تھا، یمن کا بادشاہ علی تھے، اسی طرح سے لبنان کے بادشاہ علی تھے، فلسطین کے بادشاہ علی تھے، جارڈن کے بادشاہ علی تھے، مراکش تک مسلمانوں کی فوجیں پہنچی ہوئی تھیں، وہاں کے بادشاہ حتیٰ کہ ہندوستان تک فوجیں مسلمانوں کی آ گئی تھی۔ اتنی بڑی اسٹیٹ کے تنہا ترین بادشاہ مولا علی تھے، اتنی بڑی ریاست کا حاکم۔ راوی کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ علی علیہ السلام جمعے کا عید کا خطبہ دینے آئے ہیں۔ جب خطبہ دینے آئے ہیں تو وہی لباس ہے جو
خلافت سے پہلے میرے مولا کے پاس تھا، وہی لباس ہے، لیکن آج ایک فرق تھا۔ فرق کیا تھا؟ فرق یہ تھا کہ جب پہلے دیکھتا تھا تو لباس خشک ہوتا تھا، جب آج دیکھا تو لباس گیلا ہے ابھی تک۔ معلوم ہوا کہ ابھی ابھی دھو کے وہی لباس دوبارہ پہن کر عید پڑھانے آ گئے۔ صلوات پڑھیں امیر المومنین کی ذات پر، اللہم صلی علی محمد۔ وہی لباس دھو کر دوبارہ پہن کر آ گئے ہیں، اتنی بڑی ریاست کے بادشاہ اور حاکم۔ بازار کوفہ سے گزرے، 2 شرٹیں خریدیں، ایک تھوڑی نئی تھی ایک پرانی تھی۔ نئی شرٹ کمبر غلام کو دے دی۔ کمبر نے کہا آقا آپ حاکم ہیں، آپ بادشاہ ہیں، آپ یہ شرٹ پہنے، آپ کو اچھی لگتا ہے یہ قمیض، میں نوکر ہوں، مجھے پرانا قمیض میرے لیے ٹھیک ہے۔ امیر المومنین نے فرمایا نہیں کمبر، تم جوان ہو میں بوڑھا ہو گیا ہوں، تم جوان ہو میں بوڑھا ہو گیا ہوں۔ نیا لباس کمبر کو دے دیا، پرانا لباس علی علیہ السلام نے اپنے لیے رکھ لیا۔ علی کو شدت عدل کی وجہ سے قتل کیا گیا۔ دوسرا سبب، علی علیہ السلام سے بدلہ لیا گیا، علی علیہ السلام سے بدلہ لیا گیا۔ احد میں جو جن کو فنار کیا، بدر میں جن کو فنار کیا، خندق میں جن کو فنار کیا، خیبر میں جن کو فنار کیا، ان ساروں کی اولادیں مل کر امیر المومنین کے مقابلے میں آ گئے۔ ان ساروں کی اولادیں مل کر، اور یہ سارے جو خود زندہ تھے یہ بھی اور ان کی اولادیں بھی، علی علیہ السلام سے بدلہ لیا گیا۔ علی علیہ السلام سے اس حد تک بدلہ لیا گیا کہ مولا کے بابا کو کہنے لگ گیا کہ انہوں نے کلمہ ہی نہیں پڑھا، الیاذ باللہ استغفر اللہ، بابا تک پہنچ گئے، مولا کے بابا بزرگوار تک پہنچ گئے۔ کسی شاعر نے کہا کہ مجھے اب پتہ چلا ہے کہ یہ کیوں کہتے ہیں جناب ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا تھا، اس لیے کہ یہ علی سے بدلہ لیتے ہیں، علی نے ان کے آقاؤں کو مارا تھا، ان کے آباؤں کو مارا تھا، اس لیے علی علیہ السلام سے بدلہ لیتے ہیں۔ بہرحال تو امیر المومنین علی علیہ السلام سے بدلہ لیا گیا۔ یہی وجہ ہے، میں ابھی مصائب نہیں پڑھ رہا، یہی وجہ ہے کہ جہاں جہاں سے اسرا کا قافلہ کربلا کے بعد گزرتا تھا، لوگوں کو دعوت دیتے تھے کہ آؤ جس نے بدر کا بدلہ لینا ہے، علی کی بیٹیاں بازاروں میں آ رہی ہیں، جس نے احد کا بدلہ لینا ہے، علی کی اولاد آ رہی ہے۔ اور لوگ کہہ کے بدلہ لیتے تھے، مکانوں کی چھتوں پہ چڑھ جاتے تھے، جس کے پاس پتھر ہوتے تھے وہ پتھر مارتے تھے، جس کے پاس آگ ہوتی تھی وہ آگ پھینکتا تھا، جس کے پاس جو کچھ ہوتا تھا وہ کرتے تھے، اور کہہ کے کرتے تھے کہ علی، تمہارے باپ علی نے ہمارے آباء و اجداد کو مارا ہے، ہم اس کا بدلہ لے رہے ہیں۔ بدلہ لیتے تھے امیر المومنین سے، بدلہ لیتے تھے امیر المومنین سے آخری دم، اور آج تک لیا جا رہا ہے۔ جیسے ہمارے بھائی نے تقلید الحسن صاحب نے فرمایا، آج تک امیر المومنین علی سے بدلہ لیا جا رہا ہے۔ مثلا پاکستان کے اندر تشیع سے زیادہ شریف النفس شہری کون ہے؟ کون شیعہ سے زیادہ شریف شہری ہو سکتا ہے؟ پوری آرمی کو پتہ ہے، پوری اسٹیبلشمنٹ کو پتہ ہے، پوری گورنمنٹ کو پتہ ہے کہ یہ شریف ترین لوگ ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ستائے جاتے ہیں، قتل کیے جاتے ہیں، ان کا نقصان کیا جاتا ہے، ان کا راستہ بند کیا جاتا ہے، ان کے اوپر پانی، دوائیں اور روٹی بند کی جاتی ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ ان کو شیعہ سے دشمنی نہیں، علی سے دشمنی ہے، علی علیہ السلام سے دشمنی ہے۔ میں ابھی بابا بزرگوار کو ایک واقعہ سنا رہا تھا۔ ہمارے ملتان میں ایک سکھ تھانے دار آیا، تو جب علاقے میں آیا تو اس نے بہرحال پوچھا کہ یہاں پہ کیا واقعات ہوتے ہیں یہ وہ، تو انہوں نے کہا کہ یہاں پہ ایک گھوڑا نکلتا ہے، اور جب وہ گھوڑا اس جگہ سے چل کر اس چوک میں آتا ہے تو لڑائی شروع ہو جاتی ہے۔ اس سکھ تھانے دار وہ تو مسلمان نہ تھا، اس نے کہا میں دیکھوں یہ کس طرح گھوڑے کے اوپر لڑائی شروع ہوتی ہے۔ اس نے اپنے نوکر سے کہا کہ جائیں اس جگہ سے جہاں سے وہ گھوڑا نکلتا ہے، اس جگہ سے میرے گھوڑے کو لے کے تو اس چوک تک آئے، میں دیکھتا ہوں لڑائی کیسے شروع ہوتی ہے۔ نوکر اس کا گھوڑا لے کے آیا، کسی نے کیا گھوڑے کے ساتھ نہ کسی کو لڑائی تھی نہ جھگڑا تھا،
گھوڑا لے کے آیا، دوسرے دن پھر اس نے وہ گھوڑا وہاں پہ پہنچوایا، کسی نے کوئی ٹس سے مس تک نہ ہوا۔ اس نے کہا ممکن ہے یہ میرا گھوڑا ہے، تھانے دار کا گھوڑا ہے، لہٰذا اس کے لوگوں نے اس کی وجہ سے، میری وجہ سے اس کے اوپر رولا نہ ڈالا ہو۔ اس نے ایک دو اور بھی گھوڑے وہاں چوک تک پہنچوائے، کسی نے اس کے اوپر کوئی جھگڑا نہ کیا۔ جیسے ہی عاشور کا دن آیا اور ذوالجناح کو وہاں سے اس چوک تک لایا گیا، لڑائی شروع ہو گئی۔ ذوالجناح کا چوک تک آنا تھا یا لڑائی شروع ہو گئی؟ جب لڑائی شروع ہو گئی، بہرحال تھانے تک بات پہنچی، تھانے دار تک جب بات پہنچی، سکھ نے کہا سن لو، میرا کسی مذہب سے لینا دینا نہیں ہے، لیکن میں نے ایک تحقیق کی ہے، اور وہ تحقیق یہ ہے کہ یہ جو گھوڑے کے اوپر لڑائی کرنے آئے ہیں، ان کو گھوڑے سے دشمنی نہیں ہے، ان کو گھوڑے سے دشمنی نہیں ہے۔ اگر گھوڑے سے دشمنی ہوتی 5 دن اس چوک سے لے کر، اس گلی سے لے کر اس چوک تک یہ گھوڑا آتا رہا ہے، 5 دن کسی نے مڑ کر نہیں دیکھا۔ ان کو اس سے دشمنی ہے جس کے ساتھ گھوڑے کو نسبت ہے، اس سے دشمنی ہے جس کے ساتھ گھوڑے کو نسبت ہے، ان کو گھوڑے سے کوئی دشمنی نہیں، شیعہ سے کسی کو کوئی دشمنی نہیں۔ آج شیعہ علی ولی اللہ کہنا چھوڑ دے، سبھی اس کو سینے سے لگا لیں گے، رشتہ داریاں کریں گے، پیچھے نمازیں پڑھیں گے، جو کچھ خود اپنے لیے کرتے ہیں سارا کچھ کریں گے۔ دشمنی کی وجہ کیا ہے؟ دشمنی کی وجہ محبت اور مودت امیر المومنین علی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ دشمنی کی وجہ علی ہے، ہم سے نہیں، علی سے دشمنی ہے، علی علیہ السلام سے دشمنی ہے۔ لہذا امیر المومنین کو جو شہید کیا گیا، دوسری وجہ یہ تھی۔ تیسری وجہ وہ سیاسی حالات تھے کہ جن حالات میں علی علیہ السلام کو خود علی کے شیعہ نہ بچا سکے۔ معاف کرنا، میں صاف گوئی کا قائل ہوں، ہم شیعہ سبب بنے کہ ہم اپنے مولا کا دفاع نہ کر سکے، اپنے مولا کی حفاظت نہ کر سکے۔ علی جیسے امام کو تنہا چھوڑ دیا، فرمانے لگے علی نہج البلاغہ میں، آج بھی نہج البلاغہ میرے مولا کی مسائل کی کتاب ہے۔ جو علی کو اپنا باپ سمجھتا ہے، اور حقیقت میں علی علیہ السلام ہمارے باپ ہیں، کہ رسول خدا نے فرمایا یا علی انا و انت ابوا هذه الامہ، اے علی میں اور آپ اس امت کے باپ ہیں۔ جو کوئی بھی امیر المومنین علی کو اپنا باپ سمجھتا ہے، اس کو ایک دفعہ زندگی میں ضرور علی کی دکھ بھری داستان نہج البلاغہ پڑھنی چاہیے۔ کس طرح ہم اپنے آپ کو علی علیہ السلام سے نسبت دیتے ہیں کہ جب علی کے غم پہ اور مصیبت پہ مشتمل علی کا کلام نہیں پڑھ سکے پوری زندگی میں۔ کتنے صفحے ہیں نہج البلاغہ کے؟ دن میں 2 صفحے بھی پڑھیں تب بھی 5-4 مہینوں کے اندر یہ ساری کتاب، بلکہ اس سے بھی پہلے ختم ہو جائے گی۔ 2 صفحے بھی دن میں پڑھیں۔ لہذا نہج البلاغہ میں امیر المومنین فرماتے ہیں کہ ایھا الناس، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ وہ لوگ باطل پہ ہوتے ہوئے اپنے امیر کا اطاعت کرتے ہیں، تم حق پہ ہوتے ہوئے علی جیسے امام کا ساتھ نہیں دیتے؟ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ میں تمہیں کہتا ہوں جہاد کے لیے نکلو، تم کہتے ہو گرمی ہے تھوڑی سردی آ جائے۔ میں کہتا ہوں سردیاں آ گئی اب جہاد کے لیے نکلو، تم کہتے ہو گرمیاں آ جائیں۔ مولا نے فرمایا یا اشبہ الرجال ولا ما رجال، اے وہ جو مردوں کی شبیہ ہو لیکن تمہارے اندر مردانگی نہیں ہے، کاش میں تمہارے 10 دے کے ان کا ایک لے لیتا، کہ وہ اپنے امیر کے پیچھے تو کھڑے ہیں۔ ہم نے امیر المومنین کا ساتھ نہیں دیا، ہم نے علی کو اس قدر تنہا کر دیا کہ مسجد کے اندر آئے اور ایک سنگل پرسن نے آ کے علی علیہ السلام پہ اٹیک کیا اور شہید کر دیا۔ ہم نے اتنا اکیلا کر دیا علی علیہ السلام کو، اتنا اکیلا کر دیا۔ علی جیسے امام کی حفاظت نہ کر سکے،
علی جیسے امام کا کہنا نہیں مانتے تھے۔ لہذا مومنین نے اپنے زمانے کے امام کو یاد رکھیں، امام کی مثال کعبہ کی طرح ہوتی ہے۔ جناب زہرا سے پوچھا گیا کہ بی بی اللہ بی بی سے پوچھا گیا رسول اللہ کے بعد بیت جنت البقیع کے قبرستان میں حسنین کا ہاتھ پکڑ کے بی بی گئی، وہاں پہ موجود تھی کہ ایک شخص گزرا، کہا کہ اے نبی کی بیٹی یہ بتا کہ واقعاً آپ کے بابا نے علی کو اپنے بعد خلیفہ بنایا تھا اور حکمران؟ بی بی نے فرمایا کہ آپ غدیر خم میں نہ تھے کہ جہاں پہ میرے بابا فرما رہے تھے من کنت مولا فہذا علی مولا؟ کہا میں تھا۔ کہا اس سے زیادہ اور ثبوت کیا ہو سکتا ہے کہ رسول اللہ نے ہاتھ پکڑ کر دکھایا تھا؟ کہا پھر بی بی یہ بتا کہ آپ کے شوہر نامدار علی نے اپنے حق کا دفاع کیوں نہیں کیا؟ اپنے حق کا دفاع کیوں نہیں کیا؟ جناب زہرا نے فرمایا مثل الامام مثل الکعبہ، امام کی مثال کعبہ کی طرح ہوتی ہے۔ لوگ کعبہ کے پاس چل کر آتے ہیں، کعبہ کسی کے گھر میں نہیں جاتا کہ میں آ گیا ہوں میرا حج کر لیں۔ بڑے صلوات امیر المومنین علی کی ذات پر۔ امام کی مثال کعبہ کی طرح ہوتی ہے۔ نبوت اور امامت میں فرق یہی ہے، نبی شریعت لے آتا ہے، لوگوں کے پاس جا جا کر ان کو سکھاتا ہے۔ امام نبی کے بعد محافظ شریعت ہوتا ہے۔ امت آتی ہے اور امام سے آ کر پوچھتی ہے کہ نبی نے جو شریعت بتائی ہے وہ کیا ہے۔ امام کی مثال کعبہ جیسی ہوتی ہے۔ فرمایا مثل الامام مثل الکعبہ، امام کی مثال کعبہ جیسی ہے۔ کعبہ کسی کے گھر چل کے نہیں جاتا کہ میں آ گیا ہوں تو میری زیارت کر لو اور حج کر لو میرا، لوگ چل کے کعبہ کے پاس جاتے ہیں۔ امیر المومنین کو اکیلا چھوڑا۔ یاد رکھیں جب کبھی امت نے امام کا ساتھ نہ دیا، علی جیسا امام کنویں میں منہ رکھ کے اپنے علم کا اظہار کیا کرتا تھا۔ اتنا تنہا ہو گیا تھا علی، اولین مظلوم عالم۔ اب کہتے ہیں امام حسین مظلوم ہیں، حسین سے زیادہ علی مظلوم تھے، حسین سے زیادہ علی مظلوم تھے، اولین مظلوم عالم ہے۔ جب کبھی امت اپنے زمانے کے امام کا ساتھ نہیں دے گی، یا امام کنویں میں منہ کر کے اپنے علم کا اظہار کرے گا، یا امام کا سر نوکے نیزہ پہ بلند ہو جائے گا۔ کربلا میں کیا ہوا؟ بھرا ہوا مدینہ تھا اصحاب اور تابعین سے، کہ جب نبی کا بیٹا مدینہ چھوڑ کر مکہ جا رہا تھا اور مکہ سے کربلا جا رہا تھا، حاجی امام حسین کو مشورہ دے رہے تھے کہ تم نہ جاؤ۔ حاجی مشورہ دے رہے، امام زمان کو مشورہ دے رہے تھے۔ امام حسین دشمن شناس تھے۔ جیسے ہی 61 ہجری میں یزید برسر اقتدار آیا، امام حسین کو پتہ چل گیا کہ اس کے برسر اقتدار آنے کے بعد مولا فرماتے ہیں کہ اگر یزید جیسا شخص اسلام کا حکمران بن جائے اور مسند مصطفیٰ پہ بیٹھ جائے تو پھر آپ اسلام کا فاتحہ پڑھ دیں، وعلی الاسلام السلام، اس وقت اسلام کا فاتحہ پڑھ دیں۔ حسین دشمن شناس تھے، جان گئے، لہذا 8 ذی الحج کو بندھے ہوئے احرام توڑ کر کربلا میں آ گئے۔ جو دشمن کو نہ پہچان سکے کیا ہوا؟ تاریخ پڑھا کریں، ضرور پڑھا کریں۔ کیا شیعہ کیا سنی ہر کسی نے لکھا ہے، ابھی گوگل کر لیں۔ ابھی 2 سال نہ گزرے تھے کربلا کے واقعے کو کہ یزید نے ایک بہت بڑا لشکر بھیجا جس نے مدینے کے اوپر آ کے حملہ کیا۔ واقعہ ہرہ
واقعہ ہررا بھی آپ گوگل پہ لکھیں فوراً سامنے آ جائے گا. ایک لشکر بھیجا جس نے مدینے پہ آ کے، کیونکہ مدینہ کے لوگوں نے بغاوت کر دی تھی، انہوں نے کہا کہ ہم نے جا کے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. حضرت عبداللہ بن حنظلہ غزیل الملائکہ کا بیٹا ایک لشکر اور وفد لے کر سیریا گیا اور جا کر دیکھ کر آیا کہ یہ جو بادشاہ بنا بیٹھا ہے مسلمانوں کا یہ کرتا کیا ہے، اور آ کر مدینے کے لوگوں کو بتایا. مدینہ کے لوگوں نے بغاوت کر دی. جب بغاوت کر دی یزید نے ایک لشکر بھیجا. جب وہ لشکر مدینے پہ اس نے چڑھائی کی، یزید نے کہا کہ مدینے میں جتنے مرد ہیں ان کو مار دو، ان کی خواتین کو 3 دن تک تمہارے اوپر حلال ہیں. یہاں تک کہ مسجد نبی میں گھوڑے باندھے گئے، مسجد نبی میں گھوڑے باندھے گئے. اس واقعے ہررا کے بعد کتنے 100 بچے پیدا ہوئے جن کے باپ کا پتہ نہیں تھا کہ کون ہے ان کا باپ. آقا جان، امام کا ساتھ جب امت نہیں دے گی، یا امام کنویں میں منہ ڈال کے اپنے علم کا اظہار کرے گا، یا امام کا سر نوکے نیزہ پہ سوار ہو جائے گا، یا امام بغداد کے زندانوں میں قید و بند کی زندگی گزارے گا. امت ضروری ہے کہ امام کا ساتھ دے. کیوں نہیں زمانے کے امام کا ظہور ہو رہا؟ کتنی مرتبہ ہم پڑھ رہے ہیں اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائے فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعہ. کیوں نہیں ظہور ہو رہا؟ اللہ نے 1,24,000 پیغمبر دیے، ہم نے قدر نہ کی. فرعون تخت پہ بیٹھتا تھا، موسیٰ اس کے سامنے قیدی بن کے کھڑا ہوتا تھا. نمرود تخت پہ بیٹھتا تھا، جناب ابراہیم قیدی بن کے سامنے کھڑے ہوتے تھے. اللہ نے 1,24,000 پیغمبر دیے، ہم نے قدر نہ کی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 11 امام دیے، ہم نے قدر نہ کی. اب جب اللہ کی 12ویں اور آخری حجت کا وقت آیا، خدا نے اس کو اٹھا لیا. فرمایا اب اس وقت بھیجوں گا جب ان کو امام کے وجود کی ضرورت کا احساس ہوگا. کیوں نہیں ظہور ہو رہا؟ وجہ ادھر سے نہیں، وجہ ادھر سے ہے. ہم تیار نہیں ہیں. خدا جانتا ہے کہ اگر اس عالم میں ان کے پاس امام آ گیا، اس امام کے ساتھ بھی وہی کریں گے جو پچھلے 11 اماموں کے ساتھ کیا ہے. ان کو تنہا چھوڑ دیں گے، ان کو دشمن کے سامنے اکیلا چھوڑ دیں گے. لہذا ضروری ہے کہ امت امام کا ساتھ دے. مثلا آج ہمارے لیے کس کا ساتھ دینا ضروری ہے؟ ہمارے زمانے کا امام تو غیبت میں بیٹھا ہے. ظاہری طور پر مولا ہمارے مجمع میں نہیں آ کے بیٹھے کہ مولا اپنا دست مبارک دراز کریں اور ہم جا کے معصوم کے ہاتھ پہ بیعت کریں. بس ہم کو کس کا ساتھ دینا ہے؟ ہم کو امام کے جو نائب ہیں، نائب امام ولی امر مسلمین جہان آیت اللہ العظمی سید علی خامنائی کا ساتھ دینا ہے. اس سید زادے کا ساتھ دینا ہے. اپنی آنکھ اور اپنا کان ہر وقت سید زادے کی فرمان پہ لگا کے رکھنا ہے. اپنے زمانے کے صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد. نائب امام کو اکیلا نہیں چھوڑنا. اس وقت امریکہ کس کا دشمن ہے؟ اسرائیل کس کا دشمن ہے؟ برطانیہ کس کا دشمن ہے؟ یورپی یونین کس کی دشمن ہے؟ اور پھر ہمارے اپنے مسلمانوں میں بہت سارے ایسے مسلمان کہ جو یہودی کو قبول کر لیتے ہیں، علی کے بیٹے کی حکومت کو قبول نہیں کرتے. یعنی حتیٰ کہ ہمارے کوئی بہت سارے لوگوں کو شیعہ کا لباس پہنا کے یوٹیوب پہ بیٹھا دیا گیا ہے اور وہ شیعہ بن کے لوگوں کے ساتھ مناظرے کرتے ہیں، شیعہ بن کے لوگوں سے مناظرے کرتے ہیں. ادھر وہ لوگوں سے مناظرہ کر کے مسلمانوں کے اندر تفرقہ ڈالتا ہے، ادھر وہ کہتا ہے کہ خامنائی کی حکومت حرام ہے. خدا تجھ پہ لعنت کرے. تو امریکہ ٹرمپ کی حکومت کو قبول کرتا ہے، نیتن یاہو کی حکومت کو قبول کرتا ہے جس نے 60,000 بچہ غزہ میں مسلمانوں کا قتل کر دیا ہے.
خدا تجھ پہ لعنت کرے، تو ٹرمپ اور یہودی اور نصارہ کی حکومت کو قبول کرتا ہے، آل نبی اولاد علی سید علی خامنہئی کی حکومت کو قبول نہیں کرتا۔ یہ حرام ہے اور وہ حلال ہے۔ اس طرح کے ملعونوں کو شیعہ کا لباس پہنا کے بیٹھا دیا گیا ہے، وہ بیٹھ کے دشمنی کرتے ہیں اہل بیت کے۔ ہمارے زمانے کے جو نائب امام ہیں اس کے ساتھ کس قدر پس پردہ ان کی دشمنی کر رہے ہیں۔ زمانے کے امام کو اکیلا نہ چھوڑیں، تاریخ نے ہمیں سکھایا ہے۔ آخری گزارش، ہم کو کسی کی عبادت متاثر نہ کرے کہ کون کتنی نمازیں پڑھتا ہے، کون کتنے روزے رکھتا ہے، کون کتنی تلاوت کرتا ہے۔ تاریخ میں ہم نے دیکھا ہے بہت بڑے بڑے عبادت گزار، بہت بڑے بڑے عبادت گزار جہنمی ہو کے مرے ہیں، جہنمی ہو کے مرے ہیں۔ امیر المومنین حضرت کمیل ابن زیاد نخعی، یہی جو دعائے کمیل ہم پڑھتے ہیں، حضرت کمیل کے ساتھ رات کی تاریکی میں کوفہ کے بازار سے گزر رہے تھے۔ ایک شخص قرآن مجید تہجد کی نماز میں کھڑے ہو کر قرآن پڑھ رہا تھا اور رو رو کے پڑھ رہا تھا۔ جیسے ہی گھر سے روتے ہوئے قرآن پڑھنے کی آواز آئی، جناب کمیل رک گئے، علی علیہ السلام آگے چلے گئے۔ جب کافی سارے آگے نکل گئے، مڑ کے دیکھا کمیل پیچھے کھڑے ہیں، قرآن سن رہے ہیں۔ مولا نے فرمایا کمیل آگے بڑھو، رک کیوں گئے ہو؟ کہا مولا یہ دیکھیں نا کتنا رو رو کے قرآن پڑھ رہا ہے تہجد کی نماز میں۔ مولا نے فرمایا کمیل خبردار، اس بندے کی وز وز کی آواز تجھے دھوکے میں نہ ڈال دے، یہ بندہ جہنمی ہے۔ اس بندے کی وز وز کی آواز تجھے دھوکے میں نہ ڈال دے، یہ بندہ جہنمی ہے۔ زمانہ گزرتا رہا، وقت بدلتے رہے، جنگ نہروان ہوئی امیر المومنین کے ساتھ خوارج کی۔ جب خوارج کی جنگ ہوئی نہروان، نہر کے کنارے پر، علی علیہ السلام نے کمیل سے فرمایا کمیل آؤ لاشوں میں چلتے ہیں۔ لاشوں کے پاس سے گزر رہے تھے، گزرتے گئے، ایک لاش کے سرانے پہنچے۔ علی نے لاش کے اوپر پاؤں رکھ کے کہا کمیل یاد ہے ہم کوفہ کی گلیوں سے گزر رہے تھے، رات کی تاریکی تھی، ایک گھر سے قرآن کی تلاوت کی آواز آ رہی تھی اور وہ رو رو کے قرآن پڑھ۔ کہا مولا مجھے یاد ہے۔ کہا یہ وہ بندہ پڑھا ہے، علی کی تلوار سے کٹا ہے، پڑھے صلوات محمد و آل محمد کی ذات پر۔ ہمیں کسی کی عبادت متاثر نہ کرے۔ حق پہ اور باطل پہ ہونے کا فیصلہ توحید سے نہیں ہوتا، نبوت سے نہیں ہوتا، امامت سے ہوتا ہے، امامت سے ہوتا ہے۔ کون سا مسلمان ہے جو لا الہ کا قائل نہیں ہے؟ حتیٰ کہ داعش سیریا کے اندر، شام کے اندر چلے جائیں، داعش کے جھنڈے پہ بھی لکھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ پیچھے وہ جھنڈا لگاتے ہیں، آگے وہ لوگوں کی گردنیں کاٹتے ہیں۔ پیچھے جھنڈا لگاتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا، آگے لوگوں کی گردنیں کاٹتے ہیں۔ کون سا مسلمان ہے جو لا الہ نہیں پڑھتا؟ کون سا مسلمان ہے جو محمد اور رسول اللہ نہیں پڑھتا؟ لیکن اگر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پہ فیصلہ ہونا ہوتا تو یہ آج فرقے کیوں ہوتے؟ یہ اتنے فرقے کیوں بن گئے ہیں؟ بھائی سارے مسلمان تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں، یہ اتنے فرقے کاہے کے لیے ہیں؟ اس لیے کہ فیصلہ پروردگار عالم نے لا الہ پہ نہیں، محمد رسول اللہ پہ نہیں، بلکہ علی ولی اللہ پہ رکھا ہے۔ فیصلہ ولایت پہ ہے، فیصلہ ولایت پہ ہے۔ اللہ کی اطاعت عزازیل سے زیادہ کوئی نہ کر سکتا تھا۔ مولا علی نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں ابلیس نے 6000 سال خلقت آدم سے پہلے عالم ملکوت میں اللہ کی عبادت کی ہے۔ اتنا بڑا عابد تھا، اتنا بڑا ساجد تھا، اتنا بڑا نمازی تھا، کیوں ابلیس بنا؟ وجہ کیا ہے؟ قرآن فرماتا ہے کہ
اللہ نے فرمایا میرے ولی کو سجدہ کر۔ اس زمانے ولی جناب آدم تھے، رسول اللہ کے بعد ولی علی ہیں۔ اس زمانے ولی جناب آدم تھے، جیسے جیسے انبیاء بدلتے گئے ولایت منتقل ہوتی گئی، ولایت منتقل ہوتی گئی۔ جب رسول اللہ کی باری آئی سارے انبیاء کی ولایت پیغمبر کے پاس آ گئی۔ جب پیغمبر دنیا سے گئے ولایت کس کے پاس چلی گئی؟ جس کا ہاتھ پکڑ کر غدیر خم پہ دکھایا تھا من کنت مولا ہو فہذا علی جن مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ علی مولا ہے۔ ابلیس نے کہا اللہ اکبر، ابلیس سے پروردگار نے کہا ابلیس تجھے میں کہہ رہا ہوں آدم کو سجدہ کر۔ کہا کہ نہیں، اس کو نہیں، تجھ کو سجدہ ہے۔ میں نے 6000 سال تیری ذات کو سجدہ کیا ہے، مجھے آدم کو سجدہ نہ کروا، میں تیری ذات کی ایسی عبادت کرتا ہوں کہ مجھ سے پہلے اور میرے بعد کوئی تیری ایسی عبادت نہیں کرے گا۔ خدا نے فرمایا تجھے میں کہتا ہوں تو میری عبادت کرتا ہے، مجھے سجدہ کرتا ہے، میرا حکم نہیں مانتا؟ تو عجیب ساجد ہے، مجھے سجدہ کرتا ہے، میرا حکم نہیں مانتا۔ معذرت سے کہنا پڑتا ہے آج بہت سارے مسلمان ایسے ہیں جو خدا کو سجدہ کرتے ہیں، خدا کے کہنے پہ جھوٹ نہیں چھوڑ سکتے۔ خدا نے فرمایا لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹے پہ اللہ کی لعنت ہے۔ ہاں خدا کو سجدہ کرتے ہیں لیکن خدا کے کہنے پہ جھوٹ نہیں چھوڑ سکتے، ظلم نہیں چھوڑ سکتے، فحشائی نہیں چھوڑ سکتے، بے حیائی نہیں چھوڑ سکتے، عریانی نہیں چھوڑ سکتے، گانے سننے نہیں چھوڑ سکتے، شراب پینا نہیں چھوڑ سکتے، یتیم کا مال کھانا نہیں چھوڑ سکتے۔ اللہ کو سجدہ کرتے ہیں، یتیم کا مال بھی کھاتے ہیں۔ یہ وہی سجدہ ہے جو ابلیس کیا کرتا تھا۔ پڑھے صلوات محمد و آل محمد کی ذات پر۔ اللہم صلی علی محمد۔ فرمایا عزازیل آدم کو سجدہ کر۔ کہا آدم کو نہیں، تجھ کو سجدہ کرتا ہوں۔ خدا نے فرمایا میرے ولی کو سجدہ نہیں کرنا؟ کہا نا، خلقتنی من النار وخلقتہ من طین، مجھے تیری ذات نے آگ سے بنایا، اس کو مٹی سے بنایا ہے، میں اس سے برتر ہوں، یہ کمتر ہے، میں اس کو سجدہ نہیں کرتا۔ خدا نے فرمایا فخرج منہا فإنک رجیم، نکل جا میرے دربار سے، تو شیطان ہو گیا ہے، تو شیطان ہو گیا ہے۔ ولی خدا کا انکار کرنے والا جتنے سجدے کر لے مثل شیطان ہوگا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد کی ذات پر۔ علی ابن موسیٰ رضا جب طوس کے مقام پہ پہنچے، مامون الرشید کے ولی عہد ظاہراً بنائے گئے، جب طوس کے مقام پہ پہنچے تو طوس کے لوگ سارے کٹھے ہو گئے۔ جب کٹھے ہو گئے تو انہوں نے کہا کہ مولا فرزند رسول ہمیں اپنے جد بزرگوار کی کوئی حدیث بتائیں۔ مولا نے فرمایا کہ کلمۃ لا الہ الا اللہ حصنی، کلمہ لا الہ الا اللہ ایک قلعہ ہے، فمن دخل حصنی، جو اس قلعے کے اندر داخل ہو جائے گا امن من عذابی، وہ عذاب سے بچ جائے گا، کہ جو بھی اس کلمہ لا الہ میں داخل ہو جائے گا وہ عذاب سے بچ جائے گا۔ انہوں نے کہا الحمدللہ۔ مولا نے فرمایا ٹھہر جاؤ، ٹھہر جاؤ، یہ حدیث یہاں تک نہیں۔ مولا نے فرمایا بشرطہا و شروطہا، یہ جو لا الہ کو ماننا ہے اس کی ایک شرط ہے۔ انہوں نے کہا مولا شرط کیا ہے؟ اپنی طرف اشارہ کر کے فرمایا وَأَنَا مِن شَرُوطِهَا، لا الہ اس کا صحیح ہے جو علی ابن موسیٰ رضا کو اللہ کا ولی مانے گا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد کی ذات پر۔ اس کا لا الہ الا اللہ قبول ہے جو ولی خدا کا اقرار کرے گا، جو ولی خدا کا اقرار کرے گا۔ نہیں معلوم وقت کتنا ہے، میرے برادر ارجمند میرے بھائی ذاکر صاحب بھی تشریف فرمائیں، آپ بھی روزے کے بعد یہیں پہ بیٹھ گئے ہیں، تو میرے پاس بھی بہت ساری چیزیں تھیں، خدا جانتا جو میں پڑھ کے آیا تھا آپ کے لیے، ابھی تو میں نے شروع ہی نہیں کی۔ ابھی ان میں سے کوئی ایک نقطہ بھی آپ کی خدمت میں عرض نہیں کیا جو میں پڑھنا چاہتا تھا یہاں پہ، تو اگر وقت ہے تو پھر اونچی صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔
امتحان ولایت ہے، امتحان ولایت ہے۔ جو ولی خدا کا اقرار کرتا ہے وہی صراط مستقیم پر ہے۔ خلقت آدم سے خدا نے فیصلہ کر دیا ہے، جو ولی کا اقرار کرے گا وہی صراط مستقیم پر ہے۔ شیخ طوسی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ پیغمبر گرامی اسلام سے ایک شخص نے کہا یا رسول اللہ اپنے اصحاب کا تعارف کروائیں۔ رسول اللہ نے سارے صحابہ کا تعارف کروایا، علی کا تعارف نہ کروایا۔ اس نے کہا یا رسول اللہ آپ نے سارے اصحاب کا تعارف کروایا ہے، علی کا تعارف نہیں کروایا۔ رسول خدا نے فرمایا آپ نے مجھے کہا ہے میں اصحاب کا تعارف کرواؤں۔ توجہ میری جانب رہے، آپ نے مجھے کہا ہے میں اصحاب کا تعارف کرواؤں۔ علی اصحاب ہے لیکن نفس رسول ہے، میرا بھائی ہے۔ خدا نے فرمایا ہے کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ۔ علی نفس رسول ہے، علی فقط صحابی نہیں۔ صلوات پڑھے امیر المومنین کی ذات پر۔ ایک جگہ پہ رسول اللہ نے علی کو اپنا نفس کہا، ایک جگہ پہ علی نے رسول اللہ کو اپنا نفس کہا۔ نفس یعنی جان، یعنی جان۔ رسول اللہ نے کہاں پہ علی علیہ السلام کو اپنا نفس کہا؟ جب نجران کے عیسائیوں کے ساتھ مباہلہ پہ جانے لگے، پڑھا لکھا مجمع میرے سامنے تشریف فرمائے، جب نجران کے عیسائیوں کے سے مباہلہ کرنے جانے لگے تو قرآن فرماتا ہے کہ میرے نبی ان عیسائیوں سے کہہ دو تعالو ندعو ابناءنا و ابناءکم و نساءنا و نساءکم و انفسنا و انفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین۔ تم اپنے بچوں کو لے آؤ، ہم اپنے بچوں کو لے آتے ہیں۔ تم اپنی عورتوں کو لے آؤ، ہم اپنی عورتوں کو لے آتے ہیں۔ تم اپنے نفس لے آؤ، میں مصطفیٰ اپنے نفس لے آتا ہوں۔ اس میدان میں کھڑے ہو کے اللہ سے دعا کرتے ہیں، اللہ جھوٹوں پر آسمان سے لعنت نازل کرے گا۔ پڑھی قرآن، سارا قرآن سے میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ کس کو لے گئے؟ بچوں کی جگہ پہ حسنین کو لے کے گئے۔ پوری کائنات کی عورتوں کی نمائندہ بنا کر فقط زہرا کو لے کے گئے۔ جو عربی گرامر جانتے ہیں وہاں پہ صیغہ نساء ہے، نساء بہت ساری، 3 یا 3 سے زیادہ عورتوں کو نساء کہتے ہیں۔ صیغہ جمع کا ہے، نہ واحد کا ہے نہ تثنیہ کا ہے۔ صیغہ قرآن جمع کا استعمال کرتا ہے، جو جا رہی ہے وہ تنہا زہرا ہے۔ اللہ اکبر۔ استاد محسن کراتی فرماتے ہیں جناب زہرا تنہا ترین کائنات کی عورتوں کی نمائندہ ہے۔ صلوات پڑھے بی بی کی ذات پر۔ انفسنا کی جگہ پہ کس کو لے گئے رسول؟ فقط علی کو لے گئے، فقط علی کو لے گئے۔ شیعہ 1400 سال سے آج تک یہی بات کرتا ہے۔ شیعہ کہتا ہے کہ رسول کا نفس پیغمبر کے بعد دنیا میں موجود تھا، پیغمبر کی کرسی خالی کب ہوئی تھی کہ کوئی اور آ کے بیٹھ جائے؟ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد کی ذات پر۔ نفس رسول موجود تھا، نفس رسول موجود تھا۔ ایک دفعہ رسول اللہ نے علی کو نفس رسول کہا، ایک دفعہ علی علیہ السلام نے بستر رسول پہ ثابت کر کے فرمایا کہ میرا نفس رسول اللہ کا نفس ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ۔ اللہ کے بندے ایسے بھی ہیں جو اپنے نفس کو اللہ کی رضا کے لیے موت کے حوالے کر دیتے ہیں۔ اللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ میں پیغمبر کے ساتھ مدینہ کی گلیوں سے گزر رہا تھا، سامنے سے علی علیہ السلام نمودار ہوئے۔ رسول خدا نے آگے بڑھ کے کہا السلام علیکہ یا امیر المومنین، السلام علیکہ یا امیر المومنین۔ ابن عباس نے پیغمبر کی طرف دیکھ کے عرض کیا یا رسول اللہ
امیر المومنین آپ خود ہیں، آپ سے بڑا امیر المومنین کون ہو سکتا ہے کائنات میں؟ یہ جو آپ علی کو امیر المومنین کہہ رہے ہیں، محبت کی وجہ سے کہہ رہے ہیں یا اللہ نے حکم دیا ہے؟ ابن عباس، آپ نے یہ بھی سوچا ہوتا کہ یہ وہ زبان ہے جس کے بارے میں قرآن فرماتا ہے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ صلوات پڑھیں محمد رسول خدا نے فرمایا ابن عباس، مجھے اللہ نے 120 مرتبہ معراج پہ بلایا ہے۔ جو معراج ہم پیغمبر کی ذکر کرتے ہیں وہ ایک معراج ہے، جسمانی معراج ہے، کہ جس کا 2 صورتوں میں، قرآن مجید کی 2 صورتوں میں ذکر ہوا ہے، ایک سورہ مبارکہ نجم میں اور ایک سورہ مبارکہ اسرا میں۔ سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ ہمیں جو معراج معلوم ہے وہ ایک ہے۔ پیغمبر فرماتے ابن عباس مجھے 120 مرتبہ معراج ملی، اور جتنی مرتبہ مجھے معراج ملی خدا نے مجھے جنت اور جہنم کی سیر کروائی۔ ابن عباس، میں جنت کے جس دروازے سے گزرا ہوں ہر دروازے پہ لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی امیر المومنین ولی اللہ۔ علی امیر المومنین ولی اللہ، علی امیر المومنین۔ فرمایا کہ جتنی مرتبہ میں معراج پہ گیا ہوں پروردگار نے سب سے زیادہ جن کے بارے میں مجھے تاکید فرمائی وہ علی ہیں۔ حتیٰ کہ جب جناب جبریل نے کہا یا رسول اللہ اس سے آگے میں نہیں جا سکتا، میرے پر جلتے ہیں، خدا نے فرمایا پیغمبر ادن منی، اور قریب آ جاؤ، اور قریب آ جاؤ۔ رسول خدا فرماتے جب میں اور آگے گیا، آگے پردہ تھا، پردے سے جب خدا نے مجھ سے کلام کیا تو علی کے لہجے میں کلام کیا، علی کے لہجے میں کلام کیا۔ میں نے کہا پروردگار اتخاطبنی ام علی، کیا آپ مجھ سے بات کر رہے ہیں یا علی بول رہا ہے؟ خدا نے فرمایا میرے حبیب میں تیرا خالق ہوں، میں نے آپ کے دل کی تختی کا مطالعہ کیا ہے، میری زمین پر سب سے زیادہ جو محبوب آواز آپ کو لگتی ہے وہ علی کی ہے، اس لیے میں علی کے لہجے میں بات کر رہا ہوں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد کی ذات پر۔ جتنی مرتبہ میں معراج پہ گیا خدا نے ہر مرتبہ مجھے علی کی امامت کی تاکید فرمائی۔ صادق آل محمد سے کسی نے کہا آقا آپ کے آخری فرزند حضرت حجت خدا کو ہم یہ کہہ کر سلام کر سکتے ہیں السلام علیکہ یا امیر المومنین؟ مولانا نے فرمایا خبردار، ذالک اسم سماہ اللہ بہ امیر المومنین، آپ ہمارے آخری حجت کو امیر المومنین کہہ کے سلام نہیں کر سکتے، یہ وہ نام ہے جو اللہ نے فقط مخصوص کر دیا ہے ہمارے دادا علی کے ساتھ۔ ذالک اسم سماہ اللہ بہ امیر المومنین ولا یسمى بہ قبلہ وبعدہ الا کافر۔ کوئی شخص اپنے نام کے ساتھ امیر المومنین نہ علی سے پہلے نہ علی کے بعد لگائے گا مگر یہ کہ وہ کافر ہو جائے گا۔ یہ نام مخصوص ہے امیر المومنین کے ساتھ۔ فرمایا میں جتنی مرتبہ آسمان پہ گیا ہوں، ایک بہت اچھے سنی رائٹر ہیں، انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا موجم طبرانی میں، موجم طبرانی کے اندر وہ لکھتے ہیں کہ رسول خدا نے فرمایا اے علی اگر مجھے اس بات کا خوف نہ ہوتا کہ لوگ آپ کے ساتھ وہی کریں گے جو عیسائیوں نے عیسیٰ کے ساتھ کیا ہے تو میں آپ کے ایسے ایسے فضائل دنیا کو بتاتا کہ لوگ آپ کے قدموں کی مٹی اٹھا کے اپنی آنکھوں کا سرما بناتے، لیکن مجھے ڈر ہے، مجھے خوف ہے
کہ لوگ کہیں آپ کے ساتھ وہی نہ کریں جو عیسائیوں نے عیسیٰ کے ساتھ، عیسائیوں نے عیسیٰ کے ساتھ کیا کیا ہے؟ عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا بنا دیا ہے۔ وہ تثلیث کے قائل ہیں، وہ کہتے ہیں عیسیٰ بھی اللہ ہے، لیکن موجم طبرانی کے راوی کہتے ہیں کہ علی وہ ذات ہیں کہ جن کے فضائل دشمنوں نے اس لیے چھپائے کہ علی سے دشمنی کرتے تھے، دوستوں نے اس لیے چھپائے کہ لوگ غلب نہ کرنے لگ جائیں اور علی کو اللہ نہ ماننے لگ جائیں، لیکن پھر بھی پورا عالم علی کے فضائل سے بھرا ہوا ہے، پھر بھی پورا عالم علی کے فضائل سے بھرا ہوا ہے۔ دوستوں نے علی کے فضائل اس لیے چھپائے کہ کئی لوگ علی کو اللہ نہ ماننے لگ جائیں، دشمنوں نے اس لیے چھپائے کہ بغض رکھتے تھے، لیکن پھر بھی علی کے فضائل سے عالم بھرا ہوا۔ صلوات پڑھیں امیر المومنین کی ذات پر، اللہم صلی علی محمد۔ ایک شاعر، اب شاعر تھے، انہوں نے ایک قصیدہ لکھا، ملا مہر علی ان کا نام ہے، ابھی بھی دیوان ان کا گوگل پہ پڑھا ہے، آپ اٹھا کے پڑھ سکتے ہیں، دیوان ملا مہر علی۔ ملا مہر علی فرماتے ہیں کہ ہا علی بشر ام کیف بشر ربہ فیہ تجلی وظہر، کہ علی بشر ہے لیکن عجیب بشر ہے کہ ان کا رب انہی کے وجود کے اندر نظر آتا ہے، ربہ فیہ تجلی وظہر۔ ملا مہر علی کہتے ہیں کہ جب میں نے یہ قصیدہ لکھا اور ایک جگہ پہ پڑھا، اسی رات پیغمبر گرامی اسلام میرے خواب میں آئے، رسول اللہ میرے خواب میں آئے، میں نے دیکھا کہ رسول اللہ ہیں اور ساتھ امیر المومنین علی علیہ السلام ہیں۔ رسول خدا مجھے کہتے ہیں ملا مہر علی وہ قصیدہ جو لکھا ہے آپ نے وہ دوبارہ مجھے بھی پڑھ کے سنائیں، جو قصیدہ آپ نے لکھا ہے وہ مجھے بھی پڑھ کے سنائیں۔ ملا مہر علی کہتے ہیں کہ جیسے ہی میں نے پہلا مصرع کہا، ہا علی بشر ام کیف بشر ربہ فیہ تجلی وظہر، رسول خدا فرماتے ہیں بس ملا مہر علی، علی کی طرف دیکھ کے کہتے ہیں کیف بشر، کیف بشر، کیف بشر، کیسا انسان ہے کہ جس کے اندر ان کا رب نظر آتا ہے۔ صلوات پڑھیں امیر المومنین کی ذات پر۔ ہندو شاعر کہتا ہے، ہندو کہتا ہے یا علی تجھے خدا کہوں تو خطا کروں، پھر تو ہی بتا تجھے کیا کہوں، پھر تو ہی بتا تجھے کیا کہوں۔ ایک بندہ امیر کائنات کے حرم میں گیا مولا کی زیارت کے لیے، تو زیارت کرتے کرتے کہتا ہے السلام علیکہ یا عین اللہ، اے اللہ کی آنکھیں آپ پر میرا سلام، السلام علیکہ یا ید اللہ، اے اللہ کے ہاتھ آپ پر میرا سلام، السلام علیکہ یا وجہ اللہ، اے اللہ کا چہرہ آپ پر میرا سلام، السلام علیکہ یا لسان اللہ، اے اللہ کی زبان آپ پر میرا سلام، السلام علیکہ یا اذن اللہ، اے اللہ کے کان آپ پر میرا۔ کوئی پاس بیٹھا تھا، اس نے کہا پھر سیدھا سیدھا اللہ کا ہے ہاں، اللہ کی زبان، اللہ کے ہاتھ، اللہ کی آنکھیں، اللہ کے کان، اللہ کا چہرہ، پھر سیدھا یہ کیوں نہیں کہتا کہ اللہ؟ مومنین رب کعبہ کی قسم، علی اللہ نہیں لیکن یہ ساری باتیں اپنی جگہ پہ سچی ہیں۔ علی اللہ نہیں، اللہ کا عبد ہے، لیکن ذات خدا علی کے وجود سے نظر آتی ہے، ذات خدا نے علی کے وجود میں جلوہ کیا ہے۔ ہا علی بشر ام کیف بشر ربہ فیہ تجلی وظہر، علی کیسا بشر ہے کہ جن کا رب ان کے اندر سے جلوہ کرتا ہے، ان کے اندر سے دکھائی دیتا ہے۔ علی کو شدت عدل کی وجہ سے قتل کیا گیا، علی کا ساتھ لوگوں نے نہ دیا، علی سے بدلہ لیا گیا۔ روایت بتاتی ہے ماہ رمضان کی، نہ یہاں سے شروع نہ کروں، میرا دل چاہتا ہے آج آپ کو علی کا مسائب، بہرحال میں سفر کر کے آیا ہوں، مولا کا حق ہے، علی ہمارے باپ ہیں، ہم اپنے باپ کی مصیبت کو تھوڑا پیچھے سے شروع کرتے ہیں۔ غزوہ احد ختم ہو گیا، جب غزوہ احد ختم ہوا تو ایک دفعہ رسول خدا جناب علی کے اور جناب زہرا کے گھر میں تشریف لائے۔ جب گھر میں آئے تو پیغمبر نے دیکھا جناب زہرا علی کے زخموں پہ مرہم لگا رہی تھی۔ جیسے رسول خدا کی علی کے زخموں پہ نظر پڑی، پیغمبر کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگ گئے۔ فرمایا یا علی
آپ کو معلوم ہے غزوہ احد میں قرآن فرماتا ہے کہ اصحاب پیغمبر کو چھوڑ کر چلے گئے تھے سوائے چند لوگوں کے کہ جن میں علی سر فہرست تھے، علی سر فہرست تھے، ایسے اپنے نبی کی حفاظت کر رہے تھے کہ جیسے پروانہ شمع کے گرد گھومتا ہے۔ بعد میں پوچھا گیا یا علی جب دوسرے چلے گئے تھے آپ کیوں نہیں گئے؟ کہا یا رسول اللہ کیا فرما رہے ہیں، عشق مصطفیٰ میں اطاعت خدا میں کیا فرق پڑتا ہے، موت میں علی پہ آ گرے یا میں موت پہ جا گرا؟ اللہ کے حکم کی اطاعت میں اور اس کے مصطفیٰ کی حفاظت میں کیا فرق پڑتا ہے، موت مجھ پہ آ گرے۔ جب علی کے زخموں پہ پیغمبر کی نظر پڑی پیغمبر رونے لگ گئے۔ فرمایا یا علی آپ نے بتایا نہیں آپ کے جسم پہ اتنے زخم لگے ہیں؟ علی نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ زخم تو کوئی چیز بھی نہیں ہے، میرے دل میں ایک حسرت ہے جو رہ گئی ہے۔ رسول خدا نے فرمایا کیا حسرت یا علی؟ کہا آقا چاہتا ہوں جس طرح میرا چچا حمزہ شہید ہوا تھا میں بھی شہید ہو جاتا، میں بھی احد کے مقام میں شہید ہو جاتا۔ رسول خدا نے فرمایا اے علی ایک زمانہ آئے گا آپ کی یہ داڑھی سر کے خون سے خضاب ہو جائے گی، ایک زمانہ آئے گا آپ کی ریش سر کے خون سے، خدا کی قسم مجھے اس منبر مصطفیٰ کی قسم، علی موت کے امتحان میں کامیاب ہو گئے تھے۔ 100 دفعہ تو کیا ہزاروں مرتبہ علی موت کی طرف گئے اور موت سے نہ ڈرے۔ موت سے وہ ایسے پیار کرتے تھے جیسے بچے کو اپنی ماں کی چھاتی سے پیار ہوتا ہے، موت سے نہیں تھا ڈر۔ خدا نے فرمایا کہ علی ہم نے موت کے امتحان میں آپ کو آزما لیا ہے، آپ 100 نمبر حاصل کر گئے ہیں، 100 میں سے 100 نمبر حاصل کر گئے ہیں، موت کے امتحان میں آپ 100% ہیں۔ اب ہم آپ سے مرنے کا امتحان نہیں لیں گے، اب ہم آپ سے زندہ رہنے کا امتحان لیں گے۔ آپ کے سامنے زہرا کو تماچے لگیں گے، آپ کو زندہ رہنا پڑے گا، زہرا پہ دروازہ گرے گا، اجرکم اللہ اجرکم اللہ۔ علی ہم آپ سے اب موت کا امتحان نہیں لیں گے، اب آپ سے زندہ رہنے کا امتحان لیں گے۔ آپ کے سامنے بطول کی پسلیاں ٹوٹیں گی، علی آپ کو صبر کرنا پڑے گا۔ روایت بتاتی ہے کہ جب بھی اہل بیت پہ مصیبت آتی تھی رسول کے دامن میں جا کے پناہ لیتے تھے، علی پہ جب بھی مصیبت آئی پیغمبر کے دامن میں جا کے پناہ لیتے تھے۔ 3 مصیبتیں ایسی ہیں جو امیر المومنین پہ آئیں اور اولاد علی پہ کہ جو پیغمبر کے دامن میں جا کر علی نے پناہ لی۔ پہلی مصیبت اس وقت آئی جب بطول پہ دروازہ گرا، اجرکم اللہ اجرکم اللہ، اللہ کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ دوسری مصیبت کہ جب بطول کا جنازہ اٹھا کے قبر کے پاس لے گئے، اب دفنانے کے لیے ضروری تھا کہ ایک محرم قبر کے اندر ہو، ایک محرم اوپر سے جنازہ ہاتھ میں پکڑائے۔ علی نے بطول کا جنازہ تو اٹھایا ہوا تھا، اب قبر میں آگے سے جنازہ قبول کرنے والا کوئی نہ تھا، حسنین چھوٹے تھے، زہرا کا محرم کوئی نہ تھا۔ کہا یا رسول اللہ یا رسول اللہ، علی کے مشکل وقت آ گیا ہے اور زہرا کو دفنانے کے لیے میرے ساتھ کوئی نہیں۔ روایت بتاتی جب جناب بطول کو دفن کر چکے، جنازہ پڑھ لیا تھا، مولا علی نے 2 رکعت نماز پڑھی۔ 2 رکعت نماز کیوں پڑھی؟ یہ نماز جنازہ نہ تھی، یہ نماز وہ نماز تھی کہ علی صبر مانگ رہے تھے، خدایا مجھے زہرا کی جدائی پہ صبر عطا کر۔ ایک یہ وقت میرے مولا پہ مشکل آیا، ایک اور وقت امیر المومنین پہ مشکل آیا۔ آپ کو معلوم ہے کہ جب مسجد کوفہ میں ضرب لگی میرے مولا کو، امام مجتبیٰ آئے اور بابا کے